ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں اور آپ کو مضمون نویسی کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ یہ مضمون ضرب المثل پر مبنی ہے، جیسا کہ ضرب المثل ہے تندرستی ہزار نعمت ہے، تو یہ ہے ضرب المثل، یعنی کوئی یہ کہاوت ہے، یہ کسی نے کہا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے جو صفحہ آ رہا ہے اس کو دیکھ لیجئے، میں اس کو ذرا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بخوبی نظر آ سکے۔ تو یہ دیکھیے، سب سے پہلے ہے دی گئی ضرب المثل پر مضمون لکھیے۔ وہ کون سی ضرب المثل ہے؟ وہ ہے یہ تندرستی ہزار نعمت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب بھی ہم کوئی مضمون لکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا آغاز کرتے ہیں تمہید، ٹھیک ہے، تمہید سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو تمہید میں اس کے بارے میں سب سے پہلے اس کے معنی لکھے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہوگا تندرستی کے معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے جی؟ جی بالکل ٹھیک ہے، تندرستی کہتے ہیں صحت کو، یعنی صحت جو سی ہے نا، اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے کہاوت ہے، یہ ضرب المثل ہے، یہ کسی نے کہا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو تمہید میں سب سے پہلے ہم نے اس چیز کو واضح کرنا ہے کہ تندرستی آخرکار ہوتی کیا ہے۔ تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے مضمون میں، جس طرح آپ کو میں نے پہلے بتایا بھی ہوا ہے، کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اہم نکات کی صورت میں وہ مضمون تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو اہم نکات ہیں وہ سب کچھ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، لیکن اب میں تھوڑا تھوڑا اس کو بیان کروں گا تاکہ آپ کا لیکچر بہت لمبا نہ ہو جائے۔ تو تندرستی کے معنی ہیں صحت مند ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے وہ ہے تندرست رہنا کتنا اہم ہے۔ یہ تو سارے جانتے ہیں، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، تو اگر ہم تندرست رہیں گے تو زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، ایک بات یاد رکھیے کہ جو لوگ تندرست ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزار لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور وہ اپنے تمام امور، تمام کام بڑے ہی احسن رنگ میں انجام دیتے ہیں۔ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی مشکل پیش نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تندرست رہنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت اہم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تندرست انسان ہی کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے وہ ہے ذہنی اور جسمانی تندرستی کیا ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا مختصر تشریح بیان کریں۔ یہ تو بہت ہی آسان کام ہے، اس کو تو بیان کرنا بڑا آسان ہے کہ وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیا پیراگراف بنانا ہے۔ ہر بات کو جو کہ نئی بات ہوگی اس کو آپ نے بیان کرنا ہے نئے پیراگراف میں، ٹھیک ہے۔ نیا پیراگراف کیسے شروع کرتے ہیں کہ نئی لائن جب آپ شروع کرتے ہیں تو 3-4 الفاظ کی جگہ چھوڑ کے ہم اس کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3-4 الفاظ کی جگہ چھوڑنی ہے، یعنی سپیس دینی ہے، تو پھر آپ نے شروع کر دینا ہے اور اس کو پھر جاری رکھنا ہے جب تک وہ بات ختم نہیں ہوتی۔ وہ 5-6 لائنوں میں، 5-6 سطروں میں وہ بات ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ سے نیا نقطہ جو سا بیان کرنا ہے، تو اس میں نیا نقطہ بیان کریں گے، پھر آپ نے نیا پیراگراف شروع کرنا ہے، نئی لائن شروع کرنے سے وہی آپ نے طریقہ رکھنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3-4 یا 5 الفاظ کی جگہ چھوڑ کے پھر آپ نے اس کو شروع کر دینا ہے۔ تو یہاں پہ نقطہ نمبر 3 جو سا ہے وہ ہے ذہنی اور جسمانی تندرستی کیا ہوتی ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، جب آپ اس کو بیان کریں گے تو بڑے ہی اچھے انداز سے شروع کریں، کیونکہ جب پیپر چیک کرنے والے جو
ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے نے پیپر کو کس طرح سے شروع کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ذہن اور جسم کی تندرستی کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کا جسم صحت مند ہوگا، اگر وہ تندرست ہوگا، تو اس کے اندر جو دماغ ہوگا، جو ذہن ہوگا، وہ بھی تر و تازہ ہوگا، وہ بھی صحت مند ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ اگر جسم بیمار ہے، صحت اچھی نہیں ہے کسی کی، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اب اس کا جو ذہن ہے وہ بھی بیمار ہوگا، اس میں بھی سستی ہوگی، اس میں بھی کاہلی ہوگی، وہ بھی کام کرنے کو اس کا جی نہیں چاہے گا، کیونکہ اس کا ذہن ہی تازہ نہیں ہوگا، وہ تازہ دم نہیں ہوگا. تو اگر صحت اچھی ہے، جسمانی صحت اچھی ہے، تو اس میں ذہن بھی بہت ہی زیادہ طاقتور ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو یہ تمہید میں آپ نے تینوں باتیں لکھنی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ دیکھیے آگے، آپ دیکھیں کہ متن آ گیا ہے کہ آپ نے وہاں پہ کیا بیان کرنا ہے، یعنی آپ نے کیا وہاں پر میٹیریل کیا پروڈیوس کرنا ہے، کیا لکھنا ہے آپ نے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تندرستی کی اہمیت کیا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے، شاید ہی ہے کوئی ایسا بندہ جس کو یہ علم نہ ہو کہ تندرستی کی کیا اہمیت ہے. جو لوگ تندرست ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ وقت پر اٹھتے ہیں اور وقت پر سوتے ہیں، اور اگر وہ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں تو وہ اپنے سارے کام اچھے انداز سے کرتے ہیں. اگر ایک طالب علم صحت مند ہے، تندرست ہے، تو وہ صبح سویرے اٹھے گا اور اپنے سارے کام وقت پر کر لے گا. اگر وہ تندرست نہیں ہے، اگر وہ کمزور ہے، اگر وہ سست ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ دیر تک جاگتا رہے گا اور وقت ضائع کرتا رہے گا. صبح بھی دیر سے اٹھے گا اور کبھی اس کا ناشتہ رہ جائے گا، کبھی اس کی کوئی چیز گھر میں رہ جائے گی، کبھی اس کا جیومیٹری باکس گھر میں رہ جائے گا، کبھی اس کی کوئی کتاب گھر میں رہ جائے گی. یعنی یہ ہے کہ وہ پڑھائی کے میدان میں بھی پیچھے چلا جائے گا، کیونکہ وہ تندرست نہیں ہے. تندرست طالب علم یا تندرست انسان ہی کامیابی کے راستوں پر چلا کرتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیمار آدمی یا سست آدمی یا سست وجود جو ہے وہ آگے بڑھے. آگے تو وہ بڑھے گا، لیکن یہ ہے کہ جتنی تیز رفتاری سے تندرست انسان آگے بڑھتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، وہ جلدی اپنی منزل پہ بھی پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا جو نقطہ ہے وہ ہے تندرستی کے فائدے. تمام ذمہ داریاں پوری کرنا، اپنا کام احسن طریقے سے کرنا. اب یہ دیکھیں نقطہ نمبر 2 ہے کہ جو شخص تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اس کو سب لوگ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرے گا. یعنی وہ وقت پر اٹھے گا. وہی بات میں آپ کو دوبارہ سے دہرا رہا ہوں کہ وہ وقت پر اٹھے گا، اور کیا ہوگا پھر کہ وقت پر اٹھنے کے ساتھ ہی وہ اپنا کام جو ان سے ہے وہ توجہ سے کرے گا، اور وہ کسی قسم کی اس کو دشواری پیش نہیں آئے گی، اور وہ توجہ سے اپنا کام کرتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اپنی ذمہ داریاں جو اس کے کام اس کے ذمہ لگے ہوئے ہیں، مثلا ایک طالب علم ہے، اس کے ذمہ کچھ کام لگے ہوئے ہیں، اور وہ کام کیا ہیں؟ وہ کام یہ ہے کہ وہ اس کے ٹیچر نے، جو اس کے اساتذہ نے جو اس کے کام سونپے ہیں، جو ہوم ورک اس کو دیا ہوا ہے، وہ بڑے اچھے انداز سے، بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے خوش خط کر کے وہ سارا کام کرے گا، کیونکہ وہ تندرست ہے. اگر وہ تندرست نہیں ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، صحت مند نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا ذہن بھی صحت مند نہیں ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا دی ہے کہ جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں ان کا ذہن بھی، ان کا دماغ بھی صحت مند ہوتا ہے. ان کا ذہن جو ان سے ہے نا وہ تر و تازہ رہتا ہے، وہ اپنے سارے کام بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں. اور آگے لکھا ہوگا کہ اپنا کام احسن طریقے سے کرتے ہیں. وہ لوگ ہمیشہ اپنے تمام کام، چاہے وہ طالب علم ہوں، چاہے وہ کسی آفس میں کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ
جس بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، کیونکہ آپ طالب علم ہیں، میں آپ کو طالب علموں کی مثال زیادہ دوں گا کہ وہ لوگ جو صحت مند طالب علم ہیں، وہ جو تندرست ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اپنا ہر کام توجہ سے کرتے ہیں، اور ان کے اندر احساس ذمہ داری بھی ہوتا ہے کہ میرے ٹیچر نے، میرے استاد نے مجھے بڑا ہی یہ جو کام دیا ہوا ہے بڑا اہم ہے، اور میں اس کام کو ہر لحاظ سے کروں گا۔ اور پھر اس کو یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا ٹیچر مجھ سے خوش ہوگا اور مجھے وہ شاباش بھی دے گا اور میرے ساتھ اچھا سلوک بھی کرے گا، اور وہ سارے بچوں کے سامنے میری تعریف بھی کرے گا، اور اس کو اس کے کام پر ایکسیلنٹ بھی دیا جائے گا، اور اگر اس کا کام ذرا کم اچھا ہے تو ظاہری بات ہے اس پر ایکسیلنٹ تو نہیں ملے گا نا، اس کو تو گڈ ملے گا صرف۔ اسی طرح ہی وہ اس کو ایسے طریقے سے کرے گا تو اس کو وہ بلکہ اس کی کاپی جو سی ہے، اس کا کام جو سا ہے، اس کا ہوم ورک، وہ سارے کا سارا وہ اب پوری کلاس کو بھی دکھائے گا، دیکھو بچوں کتنا اچھا اس نے کام کیا۔ اس کی واحد وجہ کیا ہے کہ وہ تندرست بچہ ہے، وہ صحت مند بچہ ہے، اس کا ذہن صحت مند ہے، اور وہ اپنی ساری ذمہ داری بڑے اچھے انداز سے ادا کر رہا ہے، اور بڑے اچھے انداز سے وہ کام کر رہا ہے۔ تیسرا جو اس متن کا حصہ ہے، یہ یاد رکھیے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ ایک ضرب المثل ہے۔ ہم نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مضمون لکھنا ہے۔ ہم جو مضمون لکھ رہے ہیں اس میں جو متن کا تیسرا حصہ ہے، ذہنی اور جسمانی صحت دونوں کیوں ضروری ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ کیوں ضروری ہے، آخر کار یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جسمانی صحت اور ذہنی صحت جو سی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ طالب علم یا وہ شخص یا وہ وجود جو صحت مند ہوگا، جسمانی لحاظ سے وہ صحت مند ہوگا، تو اس کا جو ذہن ہے، یعنی صحت مند جسم میں صحت مند دماغ یا صحت مند اس کا ذہن ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ اس کا ذہن بھی صحت مند ہوگا تو اس کی جو صحت ہے وہ اور زیادہ اچھی ہوگی۔ اگر اس کی جسمانی صحت اچھی ہے، یہ بات بالکل بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اگر اس کی صحت اچھی ہے جسمانی لحاظ سے تو یقینی بات ہے اس کا ذہن بھی اچھا ہوگا، جو بیمار ہے اس کا ذہن بھی بیمار ہوگا۔ اس لیے جسمانی صحت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو سے کام ہے ان کو توجہ سے کریں اور ہم اپنی صحت کو برقرار رکھیں، کیونکہ اگر ہم طالب علم ہیں تو صحت اچھی ہوگی تو ہمارا ذہن اچھا کام کرے گا، ہم اچھے طریقے سے اپنا ہوم ورک کر سکیں گے، ہم اچھے طریقے سے ہم کیا اپنی تمام تر صلاحیتیں ہم کو بروئے کار لا سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کرنا آپ نے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ذہنی تر و تازگی سے عمدہ خیالات منصوبے ذہن میں آتے ہیں، عمدہ خیالات اور منصوبے ذہن میں آتے ہیں جن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تندرست جسم ضروری ہے۔ یہ بات بہت ہی اچھی ہے جو تیسرا نمبر یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ کیا ہے کہ اگر ذہنی تر و تازگی ہے، اگر آپ کا ذہن فریش ہے، تازہ ہے، وہ خوش و خرم ہے، اس میں ہر وقت خوشی ہے، تو پھر کیا ہے اس میں عمدہ خیالات آتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو صحت مند ذہن ہے اس میں خیالات بھی صحت مند بھی پیدا ہوں گے، عمدہ خیالات آئیں گے، اور وہ جو اپنی ایک منصوبہ بنائے گا کہ میں نے آئندہ بڑے ہو کر کیا بننا ہے، میں نے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے، اپنے خیالات ان سے ہیں نا وہ ذہن کے مطابق آتے ہیں۔ اگر ذہن اچھا ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ اپنی جو منصوبے بنائے گا کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا، میں قوم کی خدمت کروں گا، میں دکھی لوگوں کے کام آؤں گا، اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں بڑا ہو کر فوج میں جاؤں گا، میں اپنے وطن کی حفاظت کروں گا، میں اپنی جو یہ زمین ہے، سرزمین جو ملک کی سرزمین ہے اس کی حفاظت کروں گا، اور دشمن کا مقابلہ ڈٹ کر کروں گا، اور کسی کو میلی آنکھ سے اپنے ملک کی طرف نہیں دیکھنے دوں گا۔ ٹھیک ہے نا، وہ یعنی یہ ہے کہ وہ ایک پلاننگ کرے گا کہ میں بعض لوگ کہتے ہیں جی میں بڑا ہو کر کیا کروں گا کہ میں بڑا ہو کر
یہ انجینئر بنوں گا اور میں میکینیکل انجینئر بنوں گا، میں میکینکس میں آگے بڑھوں گا، میں اچھے جو آپ یہ اپنے ملک میں جو سا جہاز بنانے کے جو سی انڈسٹری جو سی ہے اس کو قائم کرنے میں ملک کی خدمت کروں گا۔ اور اگر میں مطلب اس کا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر وہ مثال کے طور پر کاریں بنانے کی صنعت ہے، اس میں وہ اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں عملی جامہ پہنانے کے لیے تندرست جسم ضروری ہے۔ تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا نا عملی جامہ، عملی جامہ کا مطلب ہے کہ اپنے خیالات کو، اپنے منصوبوں کو عملی شکل دینا۔ ظاہری بات ہے جو شخص صحت مند ہوگا، جو شخص تر و تازہ خیالات کا حامل ہوگا، جس میں ذہن، اس کا ذہن جو اچھے خیالات پیدا کرے گا، تو وہ اس کے اندر جو خیالات ہیں، عمدہ خیالات کے نتیجے میں وہ ملک کو قوم کی خدمت کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے اپنی تندرستی معاشرے کے لیے کیسے فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی تندرستی معاشرے کے لیے، معاشرے میں آپ کون کون ہوتے ہیں، یہ چوتھا پوائنٹ ہے، چوتھا نقطہ ہے۔ معاشرے میں سب سے پہلے آپ کا خاندان ہے، پھر آپ کے دوست ہیں ملنے جلنے والے، اور دوسرے لوگ ہیں جو آپ سے ملتے ہیں روزانہ، ان کے لیے آپ کیسے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے نقطہ۔ وہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تندرستی واقعی ہزار نعمت ہے، کیونکہ کیا ہے جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تندرست ہوں گے تو ہم اپنے خاندان کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے، ان کے کام آئیں گے، ان کی مشکلات کو دور کریں گے۔ اگر ہم اچھے ڈاکٹر بن گئے ہیں تو پھر کیا کریں گے، خاندان کے لیے ظاہری بات ہے کہ ہم بہت ہی مفید وجود بن جائیں گے، اپنے دوستوں کے لیے مفید وجود بن جائیں گے، اپنے ملک، گویا پوری قوم کے لیے ایک مفید وجود بن جائیں گے اگر ہم تندرست ہیں۔ ظاہری بات ہے تندرست بندہ آگے جا کے ہی محنت کر کے ہی کچھ حاصل کرتا ہے نا، وہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، سافٹ ویئر انجینئر بنتا ہے، میکینیکل انجینئر بنتا ہے، الیکٹریکل انجینئر بنتا ہے۔ تو یہ تمام جو مراحل ہیں وہ تندرست بندے کے لیے ہی انہوں نے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر ترقی کرنی ہے تو پھر تندرست رہنا ہے، اور ترقی کرنے کے لیے تندرستی بہت ضروری ہے، اور وہ تندرست رہنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، آپ ہر کام وقت پہ کریں، وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں، تب جا کے آپ ایک تندرست اگر ہوں گے تو معاشرے میں آپ خاندان کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جو کہ آس پاس آپ کے رہتے ہیں ان کے لیے بہت مفید وجود بن جائیں گے۔ اور آخری بات یہاں پہ آخری لکھا ہوا ہے کہ اقوام کے لیے صحت عامہ کیوں ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں، قوم کی جمع ہے اقوام، یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ بتائیے کہ جو صحت مند رہنا قوموں کے لیے، اقوام کے لیے صحت عامہ کیوں ضروری ہے، یعنی صحت عامہ یعنی لوگوں کی صحت، ہماری صحت کیوں ضروری ہے اقوام کے لیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر کسی قوم نے ترقی کرنا ہے، ترقی کے راستے پر چلنا ہے، یا عروج حاصل کرنا ہے، یا بلند مقامات اور بلند رتبے پانے ہیں، تو پھر ان کو اپنی صحت قائم رکھنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی صحت پر غور کرنا چاہیے، اپنی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے، اپنی صحت کو قائم رکھنے کے لیے ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے جس سے ہماری صحت قائم رہے۔ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو اچھی غذا کھانی چاہیے، ان کو ہر طرح سے وقت کی جو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جو کہ کیا کرتی ہیں، اپنی تندرستی اور اپنی صحت کا خیال رکھتی ہیں، کیونکہ جو تندرست لوگ ہیں وہ اس نعمت کو جانتے ہیں، وہ اس بات سے باخبر ہیں کہ تندرستی واقعی اصل میں تندرستی ہی ہزار نعمت ہے۔ اور اچھی قومیں وہ قومیں جو ترقی یافتہ ہیں اور جنہوں نے آسمان کی بلندیوں تک اپنے جھنڈے گاڑے ہیں اور وہ چاند تک جا پہنچے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ واقعتاً تندرست لوگ تھے۔
اور آج بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو شب و روز محنت کر رہے ہیں، اور ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ صحت مند اقوام سے تعلق رکھتے ہیں، صحت مند قوموں کے افراد ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، تاکہ ہم ان اقوام کے ساتھ قدم ملا کے آگے بڑھنے والے بن جائیں، تاکہ ہماری قوم کا شمار بھی ان اقوام میں ہو جو کہ ترقی یافتہ اقوام ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے اختتام یعنی آخر میں آپ نے کیا لکھنا ہے کہ تندرست رہنے کا خیال رکھنے کے لیے کن اصولوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ باتیں جو سی ہیں ہم نے پہلے بھی بیان کر دی ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں کہ تندرست رہنے کا خیال رکھنے کے لیے سب سے پہلا اصول کیا ہے جی؟ وقت کی پابندی کی جائے، وقت پر اٹھا سویا جائے، وقت پر جاگا جائے، وقت پر اپنے تمام کام کیے جائیں۔ یاد رکھیے کہ تندرست رہنے کے اصولوں میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وقت کی قدر کی جائے، وقت کو ضائع نہ کیا جائے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو وقت کی قدر کرتے ہیں، وقت ان کی قدر کرتا ہے، اور وقت ان کو پھر آخرکار بلند مقام بھی عطا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے کوئی شعر جو اس عنوان کہتے ہیں ٹاپک کو، نام کو، ٹھیک ہے نا، جو نام ہے نا اس کا ٹاپک کیا ہے؟ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی شعر آپ کو یاد آتا ہے تو لکھ دیں اور اس کو بتا دیں کہ تندرستی۔ اب مجھے کئی بچوں نے مضامین لکھ کے بھیجے ہیں، ان کے اشعار مجھے بڑے پسند بھی آئے تھے، تو آپ اس میں وہی اشعار دوبارہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آخر میں قول کسی کا لکھ سکتے ہیں یا دعا بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں آپ کیجئے گا۔ اس کے بعد آگے اب وہ ایک نئی بات جو انہوں نے دی ہوئی ہے، یہ دیکھیں آخر پہ سٹار دیا ہوا کہ انہی نکات سے مدد لے کر آپ کسی اور عنوان یا ضرب المثل پر بھی مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو لکھا ہوا نا نکات، یہ لفظ، یہ نکات کہتے ہیں پوائنٹس کو، امپورٹنٹ پوائنٹس، اہم نقطہ۔ یہ نقطہ جو ہے نا، بعض لوگ نون توئے والا نقطہ لکھ دیتے ہیں، وہ نہیں ہے، وہ اور ہے، وہ ڈاٹ ہوتا ہے نقطہ، جیسے بے کا نقطہ ایک ہوتا ہے یا جیم کا نقطہ اس کے اندر ایک ہوتا ہے، سے کے 3 نقطے ہوتے ہیں، وہ نقطہ اور ہوتا ہے، وہ نون توئے کاف اور ہے اس کا، ٹھیک ہے، وہ نقطہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ اس میں لکھا ہوا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، یہ عنوان ہے، کہتے ہیں جس پہ بھی آپ مضمون لکھیں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یعنی وہ زندگی جو سی ہے وہ زندہ دلی کا نام ہے۔ اس کے بارے میں پھر ہم اس پر بحث کریں گے۔ اب اس پر اتنا ہی ہم آج اتنا ہی کریں گے، اور امید ہے آپ کو ان باتوں سے فائدہ ہوا ہوگا۔ کوشش کیجئے کہ اچھا سا مضمون تیار کر کے مجھے دکھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک بھی کیجئے، اور اپنے دوستوں کو بتائیے کہ ہماری اردو کلاس جاری ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔